اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج چند نصیحتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ان پر عمل کر کے میاں بیوی کے درمیان محبت، الفت، ایک دوسرے کا قدر و احترام آ جائے گا۔ نمبر 1 اطاعت و فرما برداری۔ نمبر 2 زیب و زینت۔ نمبر 3 کھانا پکانا بھوک لگنے سے پہلے، خیر ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے۔ تو ایک والدہ اپنی بیٹی کو رخصتی کے بعد یعنی رخصتی سے پہلے یہ نصیحتیں کر کے بھیج رہا ہے کہ اے میری پیاری بیٹی، جب آپ شوہر کے گھر جاؤ گے سب سے پہلے آپ نے اس کی اطاعت، وہ جو حکم دے دے آپ کو وہ حکم توجہ سے سن کر حتی الامکان اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد یہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرماتے ہیں الفت، محبت، رحمت میاں بیوی کے لیے، ایک دوسرے کا قدر و احترام۔ تو اس کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے ہر حکم کو اطاعت کریں، اس کے بات ماننے پر کبھی بھی ضد نہ کریں، اس کی بات کو توجہ سے سنیں، توجہ سے سننے کے بعد اس کی بات پر اس کو بات کر اہمیت دے دیں، اس کی بات کو اہمیت دے دیں اور حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں۔ تو پہلی نصیحت والدہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا آپ جب شوہر کے گھر جاؤ گے تو اس کی بات کو توجہ سے سننا، اس کو اہمیت دینا، اس کے عزت و احترام دل و جان سے بھی زیادہ کرنا، کیونکہ بیٹی یا بیوی جتنا اپنے شوہر کا عزت و احترام کرے گا شوہر کے دل میں بھی اس کے لیے اتنا ہی قدر و احترام، محبت و الفت بڑھے گی۔ نمبر 1 اطاعت و فرما برداری، کلیئر ہو گیا۔ نمبر 2 اے پیاری بیٹی، اپنے زیب و زینت کا خیال رکھنا، یعنی گندا نہ ہونا، آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے بدبو نہ آنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک مرتبہ بھی آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے یا آپ کے گھر سے گندگی کی وجہ سے کوئی بدبو محسوس ہوئی تو شوہر کو کراہیت، ناپسندیدگی ہوگا اور زندگی بھر یہ اس کے دل میں رہے گا۔ تو آپ زیب و زینت اختیار کر لیں، خوشبو لگا لیں، حتی الامکان اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ اللہ بھی فرماتے ہیں نا واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اے پیاری بیٹی، اطاعت و فرمانبرداری کے بعد اپنے زیب و زینت کا خیال رکھنا، خصوصاً جب شوہر نگاہ اٹھا کر جب اپنی بیوی کو دیکھے تو آنکھوں میں سرما ہو، کیونکہ سرما لگانے سے آنکھیں زیادہ مزین ہوں گی، وہ اپنے انتخاب پر خوش ہو جائے۔ اپنے زیب و زینت کا خیال رکھنا، گندے نہ رہنا، نہ آپ کے کپڑوں سے، نہ آپ کے بالوں سے، نہ آپ کے جسم سے گندگی کی بو محسوس نہ ہو، یہ کراہیت اور ناپسندیدگی کا سبب۔ تو دوسرا نصیحت، پہلا اطاعت و فرما برداری، نمبر 2 اپنے زیب و زینت کا خیال رکھنا، سادگی کے ساتھ خوشبو کا اہتمام کرنا۔ خوشبو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اطاعت و فرما برداری، نمبر 2 زیب و زینت، صفائی کا خوب خیال رکھنا۔ نمبر 3 بھوک، کھانے کا انتظام شوہر کے بھوک لگنے سے پہلے ہی کرنا، کھانا آپ کا تیار ہو، اور بالکل ایسا کھانا جو شوہر کو لذیذ ہو، یعنی کھانا بنانے میں آپ بھوک سے پہلے اس کا کھانا تیار کر کے دے دیں، کیونکہ معدے کے بارے میں آتا ہے نا، معدہ جب خالی ہو تو یہ اس جیسا ہوگا جس طرح ہم پیٹرول کے اوپر آگ لگا دیں، کس طرح بھٹکے گا۔ تو اسی طرح اگر شوہر بھوکا ہو تو بھوک کی وجہ سے اس میں چڑچڑاپن آ جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ آپ سے جھگڑا کرے گا۔ اور اس کے بعد اطاعت و فرما برداری، زیب و زینت، صفائی، نمبر 3 کھانا بہترین بنا کے اس کو دینا اور وقت سے پہلے تیار ہو کر اس کو دینا۔ اس کے بعد اس کے غم میں برابر کا شریک ہونا، یہ بہترین بیوی کی علامت ہے۔ اس کے غم میں غمگین ہونا، اس کو تسلیاں دینا۔ اگر شوہر غمگین ہے، باہر سے آ رہا ہے، اور بیوی خوشی کی حالت میں ہے تو وہ اپنا خوشی دبائے، شوہر کے بات کو توجہ سے سن لے اور اس کو تسلیاں دے دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی، فرشتہ آیا، اس کو دبایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان کا خطرہ ہوا۔ گھر میں پہنچ کر بیوی سے سب سے پہلے اپنا غم بیان فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے ہلاکت کا خدشہ ہے، کوئی آیا تھا اور مجھے یعنی دبایا، زور سے دبایا تھا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی، اس کے غم میں برابر کے شریک ہوئے اور کہا واللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہو، کیسے اللہ آپ کو ضائع کرے گا، وتخرج الضیف، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہو، وتکسب المعدوم وتحمل الکل، آپ بوجھ کو اٹھانے والے ہو کسی پر اگر کوئی بوجھ ہو، اور جو نہیں کما سکتا تو آپ کما کر اس کو کھلانے والے ہو۔ میرے بھائیو، یہ بہترین بیوی کی علامت ہے کہ اپنے شوہر کے غم میں برابر کا شریک ہو کر اس کو تسلیاں دیتا ہے۔ تو پہلی نصیحت اطاعت و فرما برداری، حتی الامکان میاں کے بات کو توجہ سے سننا، اس کو اہمیت دینا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اپنے شوہر کے عزت و احترام میں کبھی بھی کمی نہ لانا، اس سے شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت و الفت بڑھ جائے گا۔ نمبر 2، صفائی کا خاص خیال رکھنا، زیب و زینت کا خیال رکھنا، اپنے جسم سے اپنے کپڑوں سے کبھی بھی بدبو نہ آنے دینا۔ نمبر 3، کھانا بھوک سے پہلے تیار کر کے رکھنا، اور نمبر 4، اس کے غم میں برابر کا شریک ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔